السلام علیکم. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہسٹری کی سیریز میں اور ہسٹری کی دوسری ویڈیو کے اندر. آج ہم بات کریں گے ہسٹوریکل گریٹ پرسنالٹیز کے اوپر، اور آج ہم جس پرسنالٹی کا ذکر کریں گے وہ ہے موسیس. پہلے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ موسیس کہتے کس کو ہیں. میں نے تو اس سے پہلے یہ لفظ نہیں سنا تھا. تو موسیس بیسیکلی انگلش نیم ہے یا انگلش پروناؤنسیشن ہے موسیٰ کی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انگلش کے اندر موسیس کہتے ہیں، نہ کہ موسیٰ کہتے ہیں. اس کی کریکشن یہاں پر ضروری ہے. میں ایک بات گزارش کرتا چلوں کہ انگلش میں جب نارملی الفاظ کو پروناؤنس کیا جاتا ہے یا پرٹیکولرلی ناؤن اور نیمز کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا اوریجنل جو ورژن ہے جہاں سے وہ لفظ اصل میں لیا گیا ہے اسے دیکھا جاتا ہے. جس طرح جب لفظ شریعت دیکھی جاتی ہے تو شریعہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی کے اندر اس کو شریعہ کہا جاتا ہے. تو جب کسی بھی لفظ کو انگلش میں اس کے الفابیٹس لکھے جاتے ہیں یا دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیسے پروناؤنس کیا جائے گا تو اس زبان سے لیا جاتا ہے جس میں ایکچولی وہ ورڈ ہے. شریعت بنیادی طور پر اردو کا لفظ نہیں ہے، عربک زبان کا لفظ ہے اور عربک میں اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے شریعہ، اس لیے اس کو انگلش میں شریعہ لکھا جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ موسیٰ کو انگلش زبان کے اندر موسیس کہتے ہیں. اگر آپ قدیم ہسٹوریکل پرسنالٹیز کو دیکھیں اور انالائز کریں تو اس میں سے بہت پرانی یقیناً جو پہلی پرسنالٹی ہے وہ ہے موسیس. موسیس واز بورن ان 1391 BC ان دا پیرنٹس آف ہیبریو وچ ور اسرائیلیز. اسرائیلیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش ہوئی مصر میں 1391 بیفور کرائسٹ میں، قبل مسیح میں. جب ان کی پیدائش ہوئی اس وقت وہاں پر جو حاکم تھے ان کا نام کے بارے میں مورخین جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں اور کنفرم نہیں ہے کہ ان کا نام کیا تھا. یہاں پر دوسری اہم بات یہ ہے کہ جسے ہم اردو میں فرعون کہتے ہیں اسے یا قرآن نے بھی لفظ فرعون کا استعمال کیا ہے اور اس کو انگلش زبان کے اندر فورا کہتے ہیں. دا فورا ایٹ دیٹ مومنٹ، اور جو فرعون یا فورا ہے یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ اصل میں لقب ہے مصر کے بادشاہ کا. مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اسے فورا کہتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں مثال لیجیے امیر المؤمنین یا جس طرح سلطان کہا جاتا ہے اس طرح وہاں پر فورا کہا جاتا ہے. تو فورا جو اس ٹائم تھے انہوں نے یہ حکم دیا ہوا تھا اپنی بادشاہت اور سلطنت کے اندر کہ جتنے بھی نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے. اس کے بارے میں تاریخ میں دو روایتیں. ایک روایت یقیناً یہ ہے کہ فرام دا یورپین سائڈ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم آبادی اس حد تک بڑھ چکی تھی اور باقی جتنے لوگ تھے اس نے غلام بنائے ہوئے تھے، لیکن آبادی تو غلاموں کی اس حد تک بڑھ رہی تھی کہ اس نے حکم دیا کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے. اگر آپ اسلامی کتب کو دیکھیں گے اور اس پوائنٹ آف ویو ان کا لینے کی کوشش کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت اس نے کسی نجومی کے ساتھ مشورہ کیا اور نجومی نے اس کو بتایا کہ ایک تیری ریاست میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کو چیلنج کرے گا اور تیری بادشاہت کا قلع کما کرے گا. تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ جتنے پیدا ہونے والے بچے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ میری جو بادشاہت ہے وہ قائم رہے اور سلطنت میری باقی رہے. اس ٹائم جتنے بھی اسرائیلی تھے وہ تمام کے تمام اس نے اپنے غلام بنائے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ پیدا ہونے کے بعد چونکہ ان کی والدہ کو یہ حکم پتہ تھا کہ ابھی انہیں قتل کر دیا گیا، اس لیے انہوں نے ایک ڈبے کے اندر ان کو ایک لکڑی کا ایک باکس لیا جس میں انہوں نے ڈالا اور دریا میں ڈال دیا. فوراز ڈاٹر فائنڈ دیٹ بیبی اینڈ گاٹ ہم فرام دا ریور. فرعون کی بیٹی نے ان کو وہاں سے لیا اور فرعون کی بیٹی کو بچہ پسند آیا. انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کی پرورش میں کروں گی اور یہ محل میں رہے گا. حضرت موسیٰ نے محل میں پرورش حاصل کی. جب بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ کہیں سے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک
آقا ہے، ایک ماسٹر ہے، لیکن وہ اپنے غلام کو بڑی بری طرح پیٹ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑا اور اس کو مارا، ایک ضرب لگائی، لیکن اس ضرب سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ ماسٹر تھا لیکن وہ قتل مر گیا۔ اس زمانے میں کسی بھی ماسٹر کو قتل کرنے کی بڑی سخت سزا تھی۔ جب پتہ چلا حضرت موسیٰ کو کہ مجھے تو اب اس کی سزا دی جائے گی، تو آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی اور اس علاقے کو چھوڑ دی۔ آپ نے ٹریول کیا ٹوورڈز میڈین ان عرب، وہاں پر آ گئے۔ وہاں پر آ کے آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دیں، چونکہ وہاں پر زیادہ جو کسب معاش کا طریقہ ہے وہ یہی تھا، تو آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ 40 سال آپ اسی طرح وہاں رہتے رہے، اور اسی طرح ایک بکریاں چرانے والا تھا، اسی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا زپورہ، جس سے آپ نے نکاح کیا اور آپ کی شادی ہوئی۔ نکاح کرنے کے بعد ایک دن آپ اسی طرح ایک وہاں پر ماؤنٹین ہورب تھا، جہاں پر فرسٹ ٹائم آپ نے ایک معجزہ دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جڑی ہے، ایک بوٹی سی ہے، ایک پودا ہے، وہ جل رہا ہے لیکن اس کے فلیمز نہیں ہیں۔ یہ میں یورپین سائڈ آف دا ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ بڑے حیران ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے، جب آپ نے اس کو قریب جانے کی کوشش کی، تو گاڈ فرسٹ ٹائم آپ سے مخاطب ہوا۔ خدا نے آپ کو یہ کہا کہ اس نے آپ کو ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا ہے، اور آپ نے اس کا ایک عظیم مقصد دنیا میں پورا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ جتنے بھی اسرائیلی اس بادشاہ نے اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو وہاں سے چھٹکارا دینا ہے۔ آپ وہاں سے واپس آئے، مصر میں آ کے بادشاہ سے مخاطب ہوئے اور بادشاہ کو کہا کہ چونکہ مجھے خدا نے اس حکم کے ساتھ تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو ان سب کو آزاد کر دے، تو اب تجھے آزاد کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے انکار کر دیا۔ ایک ان کے درمیان ایک کنورسیشن ہوئی جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو، خدا کو یہ جو اس کی یہ جو گستاخی تھی سخت ناپسند ہے، جس کی وجہ سے قحط نازل کر دیا گیا۔ تقریباً ہر سال قحط آتا رہا، یہاں تک کہ 10 مسلسل مرتبہ وہاں پر قحط آیا، جس کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو آزاد کر دے گا۔ بادشاہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت موسیٰ یعنی کہ موسیس ان کو لے کر چلے اور ان کے لیے ایک پیسفل لینڈ دیکھنے لگے جہاں پر وہ رہیں گے۔ ان کو لے کے چلتے گئے، لیکن بادشاہ نے یہ ریئلائز کیا اور اس کے حواریوں نے اس کو بتایا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے صرف ایک شخص کے کہنے کے اوپر اپنی ساری بادشاہت کو ختم کر دیا۔ بادشاہ کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ بادشاہ نے اپنی پوری فوج کو حضرت موسیٰ اور ان کی جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان کے پیچھے لگا دی۔ جب وہ ریڈ سی کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ یہ سامنے سمندر ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ جو تیرے پاس عصا ہے اس کو مار۔ جب اسے مارا گیا تو دریا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اس قوم کو لے کر گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کی قوم وہاں سے گزرنے لگی تو دریا مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ ان کو لے کر چل رہے تھے، اور ایک لفظ جو جوڈائزم میں استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پرومسڈ لینڈ، ان کو بنیادی طور پر جس سرزمین کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ ان کو دلانی تھی۔ جب آگے پہنچے تو حضرت موسیٰ نے اپنے 12 خلیفہ منتخب کیے اور ان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر آپ سرزمین دیکھو کہ کون سی سرزمین خدا نے ہمارے لیے منتخب کی ہے۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا، واپس آئے، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی زمین نہیں ہے، خدا نے کوئی زمین ہمارے لیے پسند نہیں کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے شدید ناپسند فرمایا اور اسی قوم کو 40 سال اس صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب یہ سزا مکمل ہوئی تو اس وقت اللہ کا حکم آ چکا تھا، اور موسیس جو ہے وہ ایک ماؤنٹین تھا جس کا نام تھا نیپن کے ماؤنٹین کے اوپر گئے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنا خلیفہ اور اپنا جو اسپرچول ہیڈ ہے وہ منتخب کر چکے تھے جس کا نام تھا جاشوا۔ تو ان دا ایج آف 120 موسیس ڈائیڈ ایٹ دا ماؤنٹین آف نیپن۔ موسیس نے جو بنیادی طور پر آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ
5 کتابیں ہیں جن کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں ایک سیکٹ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی تحریر کردہ ہیں، لیکن اوتھینٹک ہسٹورینز کا انکلوڈنگ دا کرسچن ہسٹورینز اینڈ جودائزم کے اپنے جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ انہوں نے یہ ساری خود تحریر کی ہوں۔ بعض کتابیں تو ان کے گزرنے کے بعد مکمل ہوئیں اور بعد وجود میں آئیں، سو اٹ از ناٹ پاسبل۔ سو دوسرا یہ کہ جودائزم کو اگر آپ دیکھیں تو جودائزم کے اندر جو موسیز کی ٹیچنگز ہیں اس میں ایک ورڈ پرومیننٹ استعمال کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس۔ سو 10 کمانڈمنٹس آر ویری امپورٹنٹ ان کرسچن جودیو موریلٹی، اور ان کمانڈمنٹس میں یقیناً جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیو آن دا سیبتھ اینڈ ڈو ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ڈو ناٹ چیٹ، ڈو ناٹ کمٹ اڈلٹری اینڈ ڈو ناٹ اسٹیل، ڈو ناٹ لائی۔ یہ جو بنیادی اخلاقیات کے درس ہیں یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جن کو یہودیت کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ So this was Moses, which was born in 1391, and Moses was died in 1271. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. Thank you so much and اللہ حافظ.